امت کے اجمعی عقیدے سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام شیخ ابن عقیل جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، بدائع الفوائد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کو امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب شفاء الشریف کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ امام وہب الدنیا امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ سألنی سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس بارے میں؟ ایما الافضل حجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او القعبہ، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلہ میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ ہے وہ افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے؟ ہر امت میں دیکھو، اگر یہ تجسس پیدا نہ ہوتا تو ایسے سوال کا کوئی جواز ہی نہ بنتا۔ سوال کیا گیا، جب پوچھا گیا کہ ہمیں یہ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ افضل ہے کہ یا کعبہ افضل ہے؟ آگے جواب کیا دیا گیا؟ فقلت ان اردت مجرد الحجرۃ فالکعبۃ افضل، اگر تمہاری مراد اس میں سے یہ ہے، یعنی حجرے کے سارا حصہ اگر اس کو لیا جائے تو پھر اس سے مراد کعبہ افضل ہے، کیونکہ سوال کے کئی احتمال ہوتے ہیں، تو جس نے فتویٰ دینا ہو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم زبان ہو، یعنی جس زبان میں اسے پوچھا جائے اسے پوری زبان پر مہارت حاصل ہو۔ تو پھر آگے اس بستی کے اندر یا وہاں کے لوگ بولنے میں کس چیز کا کیا مطلب لیتے ہیں، کس چیز کا کیا مطلب لیتے ہیں، فتویٰ دینے والے کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ افتاء کے کورس میں پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پر ہم پنجابی ہیں تو ہم سے اگر کوئی سندھی مسئلہ پوچھے گا تو ہم اس کو مسئلے کا جواب فتویٰ دیتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سندھی زبان میں یہ کس چیز کو، کس جملے کو کس لحاظ میں بولتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ علم نہیں تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ جب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور کا حجرہ افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے، تو سوال کے اندر اس نے مطلقاً حجرے کا ذکر کیا، حضور کی قبر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور اس میں سائڈوں پر کتنی جگہ ہے جو خالی ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر تمہاری مراد یہ سارا حجرہ ہے تو پھر اگر اس کو لیا جائے تو اس سے کعبہ افضل ہے۔ آگے دوسرا سوال، وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا فَلَا وَاللَّهِ وَلَا الْعَرْشِ وَحَمَلَتِهِ وَلَا جَنَّةِ عَدْنٍ وَلَا الْأَفْلَاكِ دَائِرَةِ إِلَّا لِحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِنَ بِالْكَوْنَيْنِ لَجَرَاهَا، اگر تمہاری مراد ہے کہ سرکار دو عالم کا روضہ، صرف حضور کی قبر، اگر تم یہ کہو کہ یہ بتاؤ کہ حضور کی قبر افضل ہے یا کہ کعبہ افضل ہے، آگے آپ نے فتویٰ دیا، پھر اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے، کعبہ تو کعبہ رہا، فرمایا عرش اعظم سے بھی میرے نبی پاک کی قبر افضل ہے۔ فرمایا کعبہ ہی نہیں، فرمایا کعبہ تو زمین پہ رہ گیا، عرش اعظم، آگے فرمانے لگے پھر جنت عدن، فرمایا جس میں ساری نہریں نکلتی ہیں، فرمایا اگر اس کو بھی تقابل کیا جائے، پھر علل افلاک، ساری کائنات کا وزن کیا جائے کہ ساری کائنات میں سے کون سا ٹکڑا افضل ہے، آپ فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے سرکار کا روضہ افضل ہے۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بنیاد پر یہ لوگوں نے فتوے جاری کیے، کس بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ بنایا؟ آؤ نبی پاک